عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس میں 12 جولائی کو فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انتہائی عام خبر کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس میں 12 جولائی کو فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے، اور جس میں 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد آسیہ کوثر سے۔ جی آسیہ، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، آج پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اسے چیلنج کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی نے 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ درخواست فاروق ایچ نائک کی جانب سے جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور مخصوص نشستوں کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے قبل مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ 12 جولائی کے سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی احکامات جاری کیے گئے، اور الیکشن کمیشن نے 2 اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ کیا، اور اب جو ہے وہ فائنلی درخواست آلریڈی ایک مسلم لیگ نون کی جانب سے آ چکی تھی، اور اب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کی جا چکی ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 13 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ تھا، اور نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی صورت میں اگر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو 13 رکنی فل کورٹ ہی اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اگر ہم بات کریں نظر ثانی کی اور اپیل کی درخواستوں میں فرق کی، تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد اپیل کا حق جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، جبکہ دیگر مقدمات میں نظر ثانی درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور نظر ثانی درخواست میں جو ہے وہ وہی بینچ کیس کی سماعت کرتا ہے جس نے اس سے قبل جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنایا ہوتا ہے، اور وکلا بھی عمومی طور پر وہی ہوتے ہیں، اور انہی نکات کے اوپر بات کی جاتی ہے جو اس سے قبل کیس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ڈائری نمبر کب الاٹ کیا جاتا ہے، اور کب یہ مخصوص نشستیں جو ہیں نشستوں کا نظر ثانی کا جو کیس ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے قبل بھی ایک میٹنگ میں ججز کی جانب سے اور چیف جسٹس کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو میٹنگ منٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں معطل بھی کر سکتے ہیں، جبکہ دیگر ججز کی جانب سے اس معاملے کے اوپر اختلاف کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیگر ججز کی جانب سے اس کے اوپر اختلاف کیا گیا تھا۔ آپ شکریہ، بہت تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی آپ۔ اس وقت ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد آسیہ کوثر، اور پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، جس میں 12 جولائی کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی ہے۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی دائر کر چکی ہے۔ انتہائی اہم اپڈیٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔